ترقی پسند سعادت حسن منٹو۔ جوگندر سنگھ کے افسانے جب مقبول ہونا شروع ہوئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلائے اور ان کی دعوت کرے۔ اس کا خیال تھا کہ یوں اس کی شہرت اور مقبولیت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ جوگندر سنگھ بڑا خوش فہم انسان تھا۔ مشہور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے گھر بلا کر اور ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی امرت کور کے پاس بیٹھتا تو کچھ دیر کے لیے بالکل بھول جاتا کہ اس کا کام ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اپنی 3 گزی پٹیالہ فیشن کی رنگی ہوئی پگڑی اتار کر جب وہ ایک طرف رکھ دیتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے لمبے لمبے کالے گیسوؤں کے نیچے جو چھوٹا سا سر چھپا ہوا ہے اس میں ترقی پسند ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس احساس سے اس کے دماغ میں ایک عجیب قسم کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جس قدر افسانہ نگار اور ناول نویس موجود ہیں سب کے سب اس کے ساتھ ایک نہایت ہی لطیف رشتے کے ذریعے سے منسلک ہیں۔ امرت کور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کا خاوند لوگوں کو مدعو کرنے پر اس سے ہر بار یہ کیوں کہا کرتا ہے، امرت، یہ جو آج چائے پر آ رہے ہیں ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، سمجھیں، بہت بڑے شاعر، دیکھو ان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ رہے۔ آنے والا کبھی ہندوستان کا بہت بڑا شاعر ہوتا تھا یا بہت بڑا افسانہ نگار، اس سے کم پائے کا کوئی آدمی وہ کبھی بلاتا ہی نہیں تھا، اور پھر دعوت میں اونچے اونچے سروں میں جو باتیں ہوتی تھیں ان کا مطلب وہ آج تک نہ سمجھ سکی تھی۔ ان گفتگوؤں میں ترقی پسندی کا ذکر عام ہوتا تھا۔ اس ترقی پسندی کا مطلب بھی امرت کور کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب جوگندر سنگھ ایک بہت بڑے افسانہ نگار کو چائے پلا کر فارغ ہوا اور اندر رسوئی میں آ کر بیٹھا تو امرت کور نے پوچھا، یہ مجھے ترقی پسندی کیا ہے؟ جوگندر سنگھ نے پگڑی سمیت اپنے سر کو ایک خفیف سی جنبش دی اور کہا، ترقی پسندی، اس کا مطلب تم فوراً ہی سمجھ نہیں سکو گی۔ ترقی پسند اس کو کہتے ہیں جو ترقی پسند کرے۔ یہ لفظ فارسی کا ہے۔ انگریزی میں ترقی پسند کو ریڈیکل کہتے ہیں۔ وہ افسانہ نگار یعنی کہانیاں لکھنے والے جو افسانہ نگاری میں ترقی چاہتے ہوں ان کو ترقی پسند افسانہ نگار کہتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں صرف 3-4 ترقی پسند افسانہ نگار ہیں جن میں میرا نام بھی شامل ہے۔ جوگندر سنگھ عادتاً انگریزی لفظوں اور جملوں کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت پک کر اب طبیعت بن گئی تھی۔ چنانچہ اب وہ بلا تکلف ایک ایسی انگریزی زبان میں سوچتا تھا جو چند مشہور انگریزی ناول نویسوں کے اچھے اچھے چست فقروں پر مشتمل تھی۔ عام گفتگو میں وہ 50% انگریزی لفظ اور انگریزی کتابوں سے چنے ہوئے فقرے استعمال کرتا تھا۔ افلاطون کو وہ ہمیشہ پلیٹو کہتا تھا، اسی طرح ارسطو کو ایرسٹوٹل، ڈاکٹر سگمنڈ فرائیڈ، شوپنہار اور نیتشے کا ذکر وہ اپنی ہر مارکے کی گفتگو میں کیا کرتا تھا۔ عام بات چیت میں وہ ان فلسفیوں کا نام نہیں لیتا تھا اور بیوی سے گفتگو کرتے وقت وہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا کہ انگریزی لفظ اور یہ فلسفی نہ آنے پائیں۔ جوگندر سنگھ سے جب اس کی بیوی نے ترقی پسندی کا مطلب سمجھا تو اسے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ترقی پسندی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جس پر بڑے بڑے شاعر اور افسانہ نگار اس کے خاوند کے ساتھ مل کر بحث کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان میں صرف 3-4 ترقی پسند افسانہ نگار ہیں تو اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ یہ چمک دیکھ کر جوگندر سنگھ کے مونچھوں بھرے ہونٹ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ کے باعث کپکپائے۔ امرت، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا آدمی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نے میرے افسانے پڑھے ہیں اور بہت پسند کیے ہیں۔ امرت کور نے پوچھا، یہ بڑا آدمی کوی ہے یا آپ کی طرح کہانیاں لکھنے والا؟ جوگندر سنگھ نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی پشت پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ آدمی کوی بھی ہے، افسانہ نگار بھی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی جو اس کی نہ مٹنے والی شہرت کا باعث ہے اور ہی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ ایک آوارہ گرد ہے۔ آوارہ گرد؟ ہاں، وہ ایک آوارہ گرد ہے جس نے آوارہ گردی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے۔ وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، کبھی کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں میں ہوتا ہے اور کبھی ملتان کے تپتے ہوئے میدانوں میں، کبھی لنکا میں، کبھی تبت میں۔ امرت کور کی دلچسپی بڑھ گئی، مگر یہ کرتا کیا ہے؟ گیت اکٹھے کرتا ہے، ہندوستان کے ہر حصے کے گیت، پنجابی، گجراتی، مراٹھی، پشاوری، سرحدی، کشمیری، مارواڑی، ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے جتنے گیت اس کو ملتے ہیں اکٹھے کر لیتا ہے۔ اتنے گیت اکٹھے کر کے کیا کر لے گا؟
کتابیں چھاپتا ہے، مضمون لکھتا ہے تاکہ دوسرے بھی یہ گیت سن سکیں۔ انگریزی زبان کے کئی رسالوں میں اس کے مضمون چھپ چکے ہیں۔ گیت اکٹھے کرنا اور پھر ان کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے امرت، بہت بڑا آدمی ہے۔ اور دیکھو اس نے مجھے خط کیسا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کو وہ خط پڑھ کر سنایا جو ہریندر ناتھ ترپاٹھی نے اس کو اپنے گاؤں سے ڈاک خانے کے پتے سے بھیجا تھا۔ اس خط میں ہریندر ناتھ ترپاٹھی نے بڑی میٹھی زبان میں جوگندر سنگھ کے افسانوں کی تعریف کی تھی اور لکھا تھا کہ آپ ہندوستان کے ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ جب یہ فقرہ جوگندر سنگھ نے پڑھا تو بول اٹھا، لو دیکھو ترپاٹھی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میں ترقی پسند ہوں۔ جوگندر سنگھ نے پورا خط سنانے کے بعد 1-2 سیکنڈ اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اثر معلوم کرنے کے لیے پوچھا، کیوں؟ امرت کور اپنے خاوند کی تیز نگاہی کے باعث کچھ جھینپ سی گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، بڑے آدمیوں کی باتیں بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کی اس ادا پر غور نہ کیا۔ وہ دراصل ہریندر ناتھ ترپاٹھی کو اپنے یہاں بلانے اور اسے کچھ دیر ٹھہرانے کی بابت سوچ رہا تھا۔ امرت، میں کہتا ہوں ترپاٹھی صاحب کو دعوت دے دی جائے، کیا خیال ہے تمہارا؟ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیا پتہ ہے وہ انکار کر دے، بہت بڑا آدمی ہے، ممکن ہے وہ ہماری اس دعوت کو خوشامد سمجھے۔ ایسے موقعوں پر وہ بیوی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتا تھا تاکہ دعوت کا بوجھ 2 آدمیوں میں بٹ جائے۔ چنانچہ جب اس نے ہماری کہا تو امرت کور نے، جو اپنے خاوند جوگندر سنگھ کی طرح بے حد سادہ لوح تھی، ہریندر ناتھ ترپاٹھی سے دلچسپی لینا شروع کر دی، حالانکہ اس کا نام ہی اس کے لیے ناقابل فہم تھا، اور یہ بات بھی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ ایک آوارہ گرد گیت جمع کر کر کے کیسے بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ جب اس سے یہ کہا گیا تھا کہ ہریندر ناتھ ترپاٹھی گیت جمع کرتا ہے تو اسے اپنے خاوند کی ایک سنائی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ ولایت میں کئی لوگ تیتریاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور یوں کافی روپیہ کماتے ہیں۔ چنانچہ اس نے خیال کیا تھا کہ شاید ترپاٹھی صاحب نے گیت جمع کرنے کا کام ولایت کے کسی آدمی سے سیکھا ہوگا۔ جوگندر سنگھ نے پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا، ممکن ہے وہ ہماری اس دعوت کو خوشامد سمجھے۔ اس میں خوشامد کی کیا بات ہے؟ اور بھی تو کئی بڑے آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو خط لکھ دیجئے، میرا خیال ہے وہ آپ کی دعوت ضرور قبول کر لیں گے، اور پھر ان کو بھی تو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ ہاں یہ تو بتائیے کیا ان کے بیوی بچے ہیں؟ بیوی بچے؟ جوگندر سنگھ نے خط کا مضمون انگریزی زبان میں سوچتے ہوئے کہا، ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ ہاں ہیں، میں نے ان کے ایک مضمون میں پڑھا تھا، ان کی بیوی بھی ہے اور ایک بچی بھی ہے۔ یہ کہہ کر جوگندر سنگھ اٹھا، خط کا مضمون اس کے دماغ میں مکمل ہو چکا تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے چھوٹے سائز کا پیڈ نکالا جس پر وہ خاص آدمیوں کو خط لکھا کرتا تھا، اور ہریندر ناتھ ترپاٹھی کے نام اردو میں دعوت نامہ لکھا۔ یہ اس مضمون کا ترجمہ تھا جو اس نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے وقت سوچ لیا تھا۔ تیسرے روز ہریندر ناتھ ترپاٹھی کا جواب آیا۔ جوگندر سنگھ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ جب اس نے پڑھا کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ہے تو اس کا دل اور بھی دھڑکنے لگا۔ اس کی بیوی امرت کور دھوپ میں اپنے چھوٹے بچے کے کیسوں میں دہی ڈال کر مل رہی تھی کہ جوگندر سنگھ لفافہ ہاتھ میں لے کر اس کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی، کہتے ہیں وہ لاہور یوں بھی ایک ضروری کام سے آ رہے تھے، اپنی تازہ کتاب چھپوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہاں انہوں نے تم کو پرنام کہا ہے۔ امرت کور اس احساس سے بہت خوش ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی نے جس کا کام گیت اکٹھے کرنا ہے اس کو پرنام کہا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیاہ ایسے آدمی سے ہوا جس کو ہندوستان کا ہر بڑا آدمی جانتا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، نومبر کے پہلے دن تھے۔ جوگندر سنگھ صبح 7 بجے بیدار ہو گیا اور دیر تک بستر میں آنکھیں کھولے پڑا رہا۔ اس کی بیوی امرت کور اور اس کا بچہ دونوں لحاف میں لیٹے پاس والی چارپائی پر پڑے تھے۔ جوگندر سنگھ نے سوچنا شروع کیا، ترپاٹھی صاحب سے مل کر اسے کتنی خوشی ہوگی، اور خود ترپاٹھی صاحب کو بھی یقیناً اس سے مل کر بڑی مسرت حاصل ہوگی، کیونکہ وہ ہندوستان کا جواں افکار، افسانہ نویس اور ترقی پسند ادیب ہے۔ ترپاٹھی صاحب سے وہ ہر موضوع پر گفتگو کرے گا، گیتوں پر، دیہاتی بولیوں پر، افسانوں پر اور تازہ جنگی حالات پر۔ وہ ان کو بتائے گا کہ دفتر کا ایک محنتی کلرک ہونے پر بھی وہ کیسے اچھا افسانہ نگار بن گیا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا انسان طبعاً آرٹسٹ ہو؟
जोगिंदर सिंह को इस बात पर बहुत नाज था कि डाकखाने में मज़दूरों की तरह 6-7 घंटे काम करने के बाद भी वो इतना वक्त निकाल लेता है कि एक माहाना पर्चा मुरतब करता है और 2-3 पर्चों के लिए हर महीने एक अफसाना भी लिखता है। दोस्तों को हर हफ्ते जो लंबे चौड़े ख़त लिखे जाते थे उनका जिक्र अलग रहा। देर तक वो बिस्तर पर लेटा हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपनी पहली मुलाकात की ज़हनी तैयारियां करता रहा। जोगिंदर सिंह ने उसके अफसाने और मजमून पढ़े थे और उसका फ़ोटो भी देखा था, और किसी के अफसाने पढ़ और फ़ोटो देखकर वो आम तौर पर यही महसूस किया करता था कि उसने उस आदमी को अच्छी तरह जान लिया है। लेकिन हरिंदर नाथ त्रिपाठी के मामले में उसको अपने ऊपर एतबार नहीं आता था। कभी उसका दिल कहता था कि त्रिपाठी उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके अफसाना निगार दिमाग में बाज़ औक़ात त्रिपाठी एक ऐसे आदमी की सूरत में पेश होता था जिसने कपड़ों के बजाय अपने जिस्म पर कागज़ लपेट रखे हों, और जब वो कागज़ों के मुतालिक सोचता तो उसे अनारकली की वो दीवार याद आ जाती थी जिस पर सिनेमा के इश्तिहार ऊपर तले इतनी तादाद में चिपके हुए थे कि एक और दीवार बन गई थी। जोगिंदर सिंह बिस्तर पर लेटा देर तक सोचता रहा कि अगर वो ऐसा ही आदमी निकल आया तो उसको समझना बहुत दुश्वार हो जाएगा, मगर बाद में जब उसको अपनी जहानत का ख्याल आया तो उसकी मुश्किलें आसान हो गईं और वो उठकर हरिंदर नाथ त्रिपाठी के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। ख़त व किताबत के ज़रिए से ये तय हो गया था कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी ख़ुद जोगिंदर सिंह के मकान पर चला आएगा, क्योंकि त्रिपाठी ये फ़ैसला नहीं कर सका था कि वो लॉरी से सफ़र करेगा या रेलवे ट्रेन से। बहरहाल ये बात तो कतई तौर पर तय हो गई थी कि जोगिंदर सिंह सोमवार को डाकखाने से छुट्टी लेकर सारा दिन अपने मेहमान का इंतज़ार करेगा। नहा धोकर और कपड़े बदलकर जोगिंदर सिंह देर तक बावर्ची खाने में अपनी बीवी के साथ बैठा रहा। दोनों ने चाय देर से पी, इस ख्याल से कि शायद त्रिपाठी आ जाए, लेकिन जब वो ना आया तो उन्होंने केक वगैरह संभाल कर अलमारी में रख दिए और ख़ुद खाली चाय पीकर मेहमान के इंतज़ार में बैठ गए। जोगिंदर सिंह बावर्ची खाने से उठकर अपने कमरे में चला आया। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी दाढ़ी के बालों में लोहे के छोटे छोटे क्लिप अटकाने शुरू किए कि वो नीचे की तरफ तय हो जाएं, तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दाढ़ी को वैसे ही नामुकम्मल हालत में छोड़कर उसने ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोला। जैसा कि उसको मालूम था, सबसे पहले उसकी नज़र हरिंदर नाथ त्रिपाठी की सियाह घनी दाढ़ी पर पड़ी, जो उसकी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा। हरिंदर नाथ के होठों पर जो बड़ी बड़ी मूँछों के अंदर छुपे हुए थे, मुस्कुराहट पैदा हुई। उसकी एक आंख जो कदरे टेढ़ी थी ज़्यादा टेढ़ी हो गई, और उसने अपनी लंबी लंबी जुल्फ़ों को एक तरफ झटक कर अपना हाथ, जो किसी किसान का हाथ मालूम होता था, जोगिंदर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। जोगिंदर सिंह ने जब उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस की और उसको त्रिपाठी का वो चर्मी थैला नज़र आया जो हामिला औरत के पेट की तरह फूला हुआ था, तो वो बहुत मुतासिर हुआ। वो सिर्फ़ इस कदर कह सका, त्रिपाठी साहब, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हरिंदर नाथ त्रिपाठी को आए अब 15 रोज़ हो चुके थे। उसकी आमद के दूसरे रोज़ ही उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई थी। ये दोनों त्रिपाठी के साथ ही गाँव से आई थीं, मगर 2 रोज़ के लिए मजंग में एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहर गई थीं, और चूँकि त्रिपाठी ने इस रिश्तेदार के पास उनका ज़्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए उसने उनको अपने पास बुलवा लिया था। पहले 4 दिन बड़ी दिलचस्प बातों में सर्फ हुए। हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपने अफसानों की तारीफ़ सुनकर जोगिंदर बहुत खुश होता रहा। उसने एक मुकम्मल अफसाना जो कि गैर मतबूआ था त्रिपाठी को सुनाया और दाद हासिल की। 2 नामुकम्मल अफसाने भी सुनाए जिनके मुताल्लिक़ त्रिपाठी ने अच्छी राय का इजहार किया। तरक्की पसंद अदब पर भी बहसें होती रहीं। मुख्तलिफ़ अफसाना निगारों की फ़नी कमज़ोरियाँ निकाली गईं। नई और पुरानी शायरी का मुकाबला किया गया। गरज के ये 4 दिन बड़ी अच्छी तरह गुज़रे और जोगिंदर सिंह त्रिपाठी की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, जिसमें बैक वक्त बचपना और बुढ़ापा था, जोगिंदर को बहुत पसंद आया। उसकी लंबी दाढ़ी, जो उसकी अपनी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, उसके ख़यालात पर छा गई, और उसकी काली काली जुल्फ़ें, जिनमें देहाती गीतों की सी रवानी थी, हर वक्त उसकी आँखों के सामने रहने लगी। डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करने के दौरान में भी त्रिपाठी की ये जुल्फ़ें उसे न भूलतीं। 4 दिन में त्रिपाठी ने जोगिंदर सिंह को मोह लिया। वो उसका गिरवीदा हो गया। उसकी टेढ़ी आँख में भी उसको खूबसूरती नज़र आने लगी, बल्कि एक बार तो उसने सोचा कि अगर उनकी आँख में टेढ़ापन ना होता
تو چہرے پر یہ بزرگی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ ترپاٹھی کے موٹے موٹے ہونٹ جب ترپاٹھی کی گھنی مونچھوں کے پیچھے ہلتے تو جوگندر ایسا محسوس کرتا کہ جھاڑیوں میں پرندے بول رہے ہیں۔ ترپاٹھی ہولے ہولے بولتا تھا، اور بولتے بولتے جب وہ اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا تو جوگندر کے دل کو بہت راحت پہنچتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل پر پیار سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ 4 روز تک جوگندر ایسی فضا میں رہا جس کو اگر وہ اپنے کسی افسانے میں بھی بیان کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا۔ لیکن 5ویں روز ایک ترپاٹھی نے اپنا چرمی تھیلا کھولا اور اس کو اپنے افسانے سنانے شروع کیے، اور 10 روز تک وہ متواتر اس کو اپنے افسانے سناتا رہا۔ اس دوران میں ترپاٹھی نے جوگندر کو کئی کتابیں سنا دیں۔ جوگندر سنگھ تنگ آ گیا، اب اس کو افسانوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ ترپاٹھی کا چرمی تھیلا جس کا پیٹ بنیوں کی توند کی طرح پھولا ہوا تھا، اس کے لیے ایک مستقل عذاب بن گیا۔ ہر روز شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے اسے اس بات کا کھٹکا رہنے لگا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ترپاٹھی سے ملاقات ہوگی، ادھر ادھر کی چند سرسری باتیں ہوں گی، وہ چرمی تھیلا کھولا جائے گا اور اس کو 1 یا 2 طویل افسانے سنا دیے جائیں گے۔ جوگندر سنگھ ترقی پسند تھا۔ یہ ترقی پسندی اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ صاف لفظوں میں ترپاٹھی سے کہہ دیتا، بس بس ترپاٹھی صاحب بس اب مجھ میں آپ کے افسانے سننے کی طاقت نہیں رہی۔ مگر وہ سوچتا نہیں، میں ترقی پسند ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دراصل یہ میری کمزوری ہے کہ اب ان کے افسانے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ان میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، اس لیے کہ ان کے پہلے افسانے مجھے خوبیوں سے بھرے نظر آتے تھے۔ میں متعصب ہو گیا ہوں۔ 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک جوگندر سنگھ کے ترقی پسند دماغ میں ایک کشمکش جاری رہی، اور وہ سوچ کر اس حد تک پہنچ گیا جہاں سوچ بچار ہو ہی نہیں سکتا۔ طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے، مگر وہ ان کی ٹھیک طور پر جانچ پڑتال نہ کر سکتا۔ اس کی ذہنی افراتفری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور وہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے جس میں بے شمار کھڑکیاں ہیں۔ اس مکان کے اندر وہ اکیلا ہے، آندھی آ گئی ہے، کبھی اس کھڑکی کے پٹ بجتے ہیں، کبھی اس کھڑکی کے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی کھڑکیوں کو ایک دم بند کیسے کرے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے ہاں آئے 20 روز ہو گئے تو اسے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ترپاٹھی اب شام کو نیا افسانہ لکھ کر جب اسے سناتا تو جوگندر کو ایسا محسوس ہوتا کہ بہت سی مکھیاں اس کے کانوں کے پاس بھنبھنا رہی ہیں۔ وہ کسی اور ہی سوچ میں غرق ہوتا۔ ایک روز ترپاٹھی نے جب اس کو اپنا تازہ افسانہ سنایا جس میں کسی عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کا ذکر تھا، تو یہ سوچ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا کہ پورے 21 دن اپنی بیوی کے پاس سونے کے بجائے وہ ایک لم دھڑیل کے ساتھ ہی ایک لحاف میں سوتا رہا ہے۔ اس احساس نے جوگندر کے دل و دماغ میں ایک لمحے کے لیے انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کیسا مہمان ہے کہ جونک کی طرح چمٹ کر ہی رہ گیا ہے، یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور میں ان کی بیوی صاحبہ کو تو بھول ہی گیا تھا، اور ان کی بچی، سارا گھر اٹھ کر یہاں چلا آیا ہے۔ ذرہ بھر خیال نہیں کہ ایک غریب آدمی کا کچومر نکل جائے گا۔ میں ڈاک خانے میں ملازم ہوں، صرف 50 روپے ماہوار کماتا ہوں، آخر کب تک ان کی خاطر تواضع کرتا رہوں گا؟ اور پھر افسانے، اس کے افسانے جو کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتے۔ میں انسان ہوں، لوہے کا ٹرنک نہیں ہوں جو ہر روز اس کے افسانے سنتا رہوں۔ اور کس قدر غضب ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس تک نہیں گیا۔ سردیوں کی یہ راتیں ضائع ہی تو ہو رہی ہیں۔ 21 دنوں کے بعد جوگندر ترپاٹھی کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگا۔ اب اس کو ترپاٹھی کی ہر چیز معیوب نظر آنے لگی۔ اس کی ٹیڑھی آنکھ جس میں جوگندر پہلے خوبصورتی دیکھتا تھا، اب صرف ایک ٹیڑھی آنکھ تھی۔ اس کی کالی زلفوں میں بھی اب جوگندر کو وہ ملائمی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اس کی داڑھی دیکھ کر اب وہ سوچتا تھا کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ جب ترپاٹھی کو اس کے ہاں آئے 25 دن ہو گئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی سمجھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی جوگندر سنگھ کو جانتا تھا مگر اب نہیں جانتا۔ اپنی بیوی کے متعلق وہ سوچتا، جب ترپاٹھی چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو میری نئے سرے سے شادی ہوگی۔ میری وہ پرانی زندگی جس کو ٹاٹ کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر عود کرائے گی۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکوں گا، اور اس کے آگے جب وہ سوچتا تو جوگندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کی حلق میں کوئی تلخ سی چیز پھنس جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ دوڑا دوڑا اندر جائے اور امرت کور کو جو کبھی اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اپنے گلے سے لگا لے اور رونا شروع کر دے، مگر ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی کیونکہ وہ ترقی پسند افسانہ نگار تھا۔
کبھی کبھی جوگندر سنگھ کے دل میں یہ خیال دودھ کے ابال کی طرح اٹھتا کہ ترقی پسندی کا لحاف جو اس نے اوڑھ رکھا ہے اتار پھینکے اور چلانا شروع کر دے، ترپاٹھی، ترقی پسندی کی ایسی تیسی، تم اور تمہارے اکٹھے کیے ہوئے گیت سب بکواس ہیں، مجھے اپنی بیوی چاہیے، تمہاری خواہشیں تو ساری گیتوں میں جذب ہو چکی ہیں مگر میں ابھی جوان ہوں، میری حالت پر رحم کرو، ذرا غور تو کرو، میں جو 1 منٹ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، 25 دنوں سے تمہارے ساتھ ایک ہی لحاف میں سو رہا ہوں، کیا یہ ظلم نہیں؟ جوگندر سنگھ بس کھول کے رہ جاتا۔ ترپاٹھی اس کی حالت سے بے خبر ہر روز شام کو اسے اپنا تازہ افسانہ سنا دیتا اور اس کے ساتھ لحاف میں سو جاتا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو جوگندر سنگھ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ موقع پا کر غسل خانے میں وہ اپنی بیوی سے ملا، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، اس ڈر کے مارے کہ ترپاٹھی کی بیوی نہ آ جائے، اس نے جلدی سے اس کا یوں بوسہ لیا جیسے ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگائی جاتی ہو، اور کہا، آج رات تم جاگتی رہنا، میں ترپاٹھی سے یہ کہہ کر باہر جا رہا ہوں کہ رات کے 2:30 بجے واپس آؤں گا، لیکن میں جلدی آ جاؤں گا، 12 بجے، پورے 12 بجے، میں ہولے ہولے دستک دوں گا، تم چپکے سے دروازہ کھول دینا، اور پھر ہم ڈیوڑی بالکل الگ تھلگ ہے، لیکن تم احتیاط کے طور پر وہ دروازہ جو غسل خانے کی طرف کھلتا ہے بند کر دینا۔ بیوی کو اچھی طرح سمجھا کر وہ ترپاٹھی سے ملا اور اس سے رخصت لے کر چلا گیا۔ 12 بجنے میں 4 سرد گھنٹے باقی تھے، جن میں سے 2 جوگندر سنگھ نے اپنی سائیکل پر ادھر ادھر گھومنے میں کاٹے۔ اس کو سردی کی شدت کا بالکل احساس نہ ہوا، اس لیے کہ بیوی سے ملنے کا خیال کافی گرم تھا۔ 2 گھنٹے سائیکل پر گھومنے کے بعد وہ اپنے مکان کے پاس میدان میں بیٹھ گیا اور محسوس کرنے لگا کہ وہ رومانی ہو گیا ہے۔ جب اس نے سرد رات کی دھندیالی خاموشی کا خیال کیا تو اسے یہ ایک جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی۔ اوپر ٹھٹرے ہوئے آسمان پر تارے چمک رہے تھے، جیسے پانی کی موٹی موٹی بوندیں جم کر موتی بن گئی ہیں۔ کبھی کبھی ریلوے انجن کی چیخ خاموشی کو چھیڑ دیتی اور جوگندر سنگھ کا افسانہ نگار دماغ یہ سوچتا کہ خاموشی بہت بڑا برف کا ڈھیلا ہے اور سیٹی کی آواز میخ ہے جو اس کے سینے میں کھپ گئی ہے۔ بہت دیر تک جوگندر ایک نئے قسم کے رومان کو اپنے دل و دماغ میں پھیلاتا رہا اور رات کی اندھیاری خوبصورتیوں کو گنتا رہا۔ ایک ان خیالات سے چونک کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ اٹھ کر اس نے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر ہولے سے دستک دی۔ 5 سیکنڈ گزر گئے، دروازہ نہ کھلا۔ ایک بار اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھلا۔ جوگندر سنگھ نے ہولے سے کہا، امرت؟ اور جب نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو امرت کور کے بجائے ترپاٹھی کھڑا تھا۔ اندھیرے میں جوگندر سنگھ کو ایسا معلوم ہوا کہ ترپاٹھی کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ زمین کو چھو رہی ہے۔ اس کو پھر ترپاٹھی کی آواز سنائی دی، تم جلدی آ گئے، چلو یہ بھی اچھا ہوا، میں نے ابھی ایک افسانہ مکمل کیا ہے، آؤ سنو۔